الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اللہم لعن قاتل فاطمة الزہراء الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات دیا کریں مل کر آواز سے اللہم صلی علی محمد. اے محمد تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، ہماری گفتگو گزشتہ چند شبۂ جمعہ سے گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ کا مطلب ہے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ کا مطلب ہے بڑے گناہ. دیکھیے یہ اصطلاح کیوں استعمال کی گئی کہ کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ گناہ بڑے ہیں؟ یہ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گناہ تو گناہ ہے، پروردگار عالم کو ناراض کرنا تو بہرحال ناراضگی ہے، معصیت تو معصیت ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے. پھر یہ اصطلاح استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں؟ حالانکہ ہر گناہ سے پروردگار عالم کی ناراضگی جو ہے وہ انسان اپنے حصے میں لے لیتا ہے، پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی معصیت کرتا ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ اصطلاح اس لیے نہیں بنائی گئی کہ گناہ کبیرہ سے فقط ہمیں بچنا ہے اور صغیرہ پر ہمیں لینینسی دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے کہ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ جتنے کرنے ہیں کرتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس کبیرہ سے بچ جانا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اصطلاح اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ چھوٹے گناہ کو کرتے جاؤ بڑے گناہ سے بچتے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس پر پروردگار عالم کی طرف سے جہنم کا وعدہ کر لیا گیا. جہنم کنفرم ہے. قرآن میں حدیث میں جن گناہوں کے متعلق جہنم کا کنفرم کہا گیا ہے انہیں کہتے ہیں گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر پروردگار عالم کی طرف سے جہنم تو نہیں ہے لیکن مختلف عذاب انسان ضرور جھیلے گا. ٹھیک ہے. تو دو تعریفیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی. گناہ کبیرہ کو کبیرہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ بتائیے بھائی، کیوں کہتے ہیں؟ جزاکم اللہ. اس لیے کہتے ہیں کبیرہ کیونکہ ان پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر، ایک شخص ہے وہ گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اور جب میدان محشر میں پہنچا تو نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شفاعت کی، نہ پروردگار عالم کا فضل ہوا اس پر، تو کنفرم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ جو انسان کو جہنم تک پہنچاتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ہیں گناہ صغیرہ، انہیں صغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہ تو ہے، انسان پروردگار عالم کی نافرمانی تو کر رہا ہے لیکن اس پر پروردگار عالم جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن مختلف عذاب میں انسان کو ضرور گرفتار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی جو ہے وہ بات واضح کر دوں
کہ اگر بالفرض کوئی یہ سوچے کہ چلیں چھوٹا موٹا عذاب ہے، 2-4 ڈنڈے پڑ جائیں گے گناہ صغیرہ پر تو کر لے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ کی خدمت میں ایک بات کو بیان کیا تھا کہ اگر بالفرض بار بار کوئی گناہ صغیرہ کو انجام دے اور گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھ کر انجام دے تو وہ آٹومیٹکلی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیے، گناہ کبیرہ پر بات ہو رہی ہے۔ اب تک چند گناہوں کے حوالے سے ہمارا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے شرک کے حوالے سے مختصراً گفتگو ہوئی، اس کے بعد آق والدین یعنی والدین کی نافرمانی پر ایک مختصر سا بیان ہوا، اس کے بعد جھوٹ پر اور غیبت پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آج جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ بھی انتہائی اہم بیان ہے، اور چونکہ وہ اب معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اب اس گناہ کو معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ تو آج جس گناہ کا بیان ہے اس گناہ کو گویا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے اور معاشرے میں انجام دیا جاتا ہے، اور وہ ہے جسے کہہ لیجئے غنا، گانا یا موسیقی، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں میوزک۔ یہ وہ گناہ ہے اب جسے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور اسے گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے، بڑے گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کا وعدہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک بات واضح کر دوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کا وعدہ ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ان گناہوں کو انجام دے گا تو صرف اسے جہنم ملے گی، نہیں، جہنم تو آخری ڈیسٹینیشن ہے، لاسٹ ڈیسٹینیشن جہاں آخری میں جائے گا وہ جہنم ہے۔ اس سے پہلے جتنے عذاب ہیں وہ الگ ہے، وہ تو جو ہے وہ انسان کو جھیل لیں، آخر میں جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ اس سے وعدہ کیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بطور مثال جو ہے وہ بات کرنے لگا ہوں اور سمجھانے کی غرض سے، آج دیکھیے جو گناہ بیان کر رہا ہوں میں وہ ہے گانا یا موسیقی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر بالفرض کوئی گانا سنتا ہے یا گانا بجاتا ہے یا گانے کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے تو اسے صرف جہنم ملے گی، یہ ہرگز غلط ہے۔ بلکہ جو قبر میں عذاب ہوگا وہ الگ ہے، جو برزخ میں مشقتیں ہوں گی وہ الگ ہے، اور بلکہ میدان قیامت کے حوالے سے روایت ہے کہ جب میدان قیامت کا میدان لگے گا اور جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جا رہا ہوگا اور میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ کچھ اشخاص ایسے ہوں گے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، بالکل کالے چہرے ہوں گے ان کے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھوں میں آگ کا تنبورہ ہوگا۔ تنبورہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے تنبورہ؟ آگ کا تنبورہ، تنبورہ کہتے ہیں گٹار کو، صحیح ہے؟ آگ کا تنبورہ دے دیا جائے گا، دنیا میں جو ہے وہ تم اسے استعمال کرتے تھے، اب یہ آگ کا پکڑ لو اور جو ہے وہ اس کو لے کر جو ہے وہ میدان محشر میں جاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ 70,000 ملائکہ اس کے سر پر ہوں گے جو اس کو مسلسل گرز مار رہے ہوں گے اس کے چہروں پر اور اس کے سروں پر، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی، لوگ اسے کیسے پہچانیں گے کہ بھائی یہ گانا بجانے والا تھا یا گانا سننے والا تھا؟ اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ گونگا ہوگا، اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا۔ اس عالم میں میدان قیامت میں لایا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جو میں نے بیان کیا کہ جہنم دی جائے گی وہ آخری ڈیسٹینیشن ہے، اس سے پہلے جو عذاب ہوں گے جو گناہ کبیرہ کا انجام دیتا ہے وہ الگ ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے سفر آخرت کی ایک مجلس میں بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا تو ایک گروہ ایسا ہوگا جسے میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسے دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے گا اور اس کے سامنے پہلے لوہے کو پگھلایا جا رہا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ انسان کو پتہ ہو کہ مجھے کیا عذاب ملنے والا ہے اور اس کے سامنے لوہے کو پگھلایا جا رہا ہے۔ جب لوہا پگھل جائے گا تو اس کے سیدھے کان میں جو ہے وہ سارے فرشتے وہ پگھلا ہوا لوہا یا پگھلا ہوا سیسا کہہ لیجیے وہ ڈالیں گے، اور انسان کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ ہر طرف سے فرشتوں نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بقرہ عید تو نہیں ہے، قربانی تو نہیں ہے کہ پکڑ لیا گائے کو اور جو ہے وہ گائے اٹھ کر بھاگ گئی، نہیں، ایسا تو نہیں ہے، فرشتوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے تو اب سیدھے کان میں جب ڈالا وہ مکمل جل گیا، اب جب بائیں کروٹ کیا جائے گا پھر اس میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ جل گیا پھر سیدھی کروٹ پر، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ 50,000 سال تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے بیان کیا کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس پر جہنم کا وعدہ ہے، تو یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، آخری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہنم ہے، لیکن اس سے پہلے جو عذاب دیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے الگ ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب آئیے، میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ گانا سننا یا گانا بجانا، اچھا دیکھیے، گانا سننا بھی حرام، بجانا بھی حرام، اسی طریقے سے گانا بھی حرام، اور اس کے ذریعے سے جو کمائی آ رہی ہے وہ بھی حرام، ٹھیک ہے۔
کمائی کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو انسان کما رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ اس کی ملکیت نہیں بن رہی ہے، وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے جو اس کے ذریعے سے کما رہا ہے. اب وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے کما رہا ہو، بالفرض کانسرٹ کر رہا ہو، کہیں پر گا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، جو کما رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے وہ. اب وہ جو تصرف کر رہا ہے، جو اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ حرام استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو آسانی سے سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے اگر بالفرض اس نے کسی ذریعے سے گانا گا کر یا گانا جو ہے وہ بجا کر اس نے کما تو لیے، اور اس نے اس سے بالفرض ایک لباس خرید لیا. اب وہ جب پہنا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کا لباس ہی نہیں ہے. جب اس کے پیسے نہیں تھے تو اس کا لباس بھی نہیں ہے. یہ جو لباس پہنا ہے یہ غلط ہے. اگر بالفرض اسی پیسوں سے وہ حج پر چلا گیا، حج صحیح ہوگا؟ حج ہی صحیح نہیں ہوگا. کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ جو احرام پہنا ہوا ہے حضور وہی غلط ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ غصبی مال استعمال کیا ہے، یہ آپ کا مال ہی نہیں ہے. تو جو گانے کے ذریعے سے کمائی جو انسان کما رہا ہے وہ اس کی ہے ہی نہیں، وہ اس کا مالک بنتا ہی نہیں، اور گانے کے ذریعے سے کمائی کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابتدا میں نے بیان کیا وہ گناہ جسے اب معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. صحیح، اور اتنا جو ہے وہ آرام سے اسے انجام دے دیا جاتا ہے، اسے گویا حلال سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں. ورنہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو باقاعدہ طور پر بزرگان بیان کرتے تھے کہ اگر بالفرض کوئی موسیقی کے آلات، کوئی گٹار، کوئی جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں اگر مسلمانوں کی عبادت گاہ کے سامنے سے، مسجد کے سامنے سے لے کر کوئی کافر گزر جائے تو فسادات ہو جاتے تھے. باقاعدہ طور پر آپس میں جھگڑے ہو جایا کرتے تھے کہ ہماری عبادت گاہ کے سامنے سے تم نے موسیقی کے آلات لے کر گزرے کیسے. ٹھیک ہے، آج تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو ماننے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، وہ ایسی محافل منعقد کرتے ہیں، وہ ایسی جو ہے وہ محافل ارینج کرتے ہیں. اس کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. یہ جو آج حلال سمجھ کر کیا جا رہا ہے اس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے 1400 برس پہلے کر دی تھی. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. اب میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ، فرمایا میری امت میں سے ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی، کچھ ایسے گروہ آئیں گے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحرہ، جو کچھ گناہوں کو حلال کرنے والے ہوں گے. کون کون سے گناہ حلال کریں گے؟ حرہ، وہ زنا کو حلال سمجھیں گے، ان کے نگاہ میں اب وہ حرام نہیں رہے گا، حلال سمجھ کر کریں گے. والحریرہ، ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کی شریعت میں معانیت کی گئی ہے، مرد ریشم کا لباس پہنے گے اور اس کو حلال سمجھ کر پہنے ہوں گے. والخمرہ، شراب کو اگر پئیں گے تو حلال سمجھ کر پئیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل کے دور میں جو ہے وہ چلتی ہے ساری چیزیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ حلال سمجھ کر کیا جائے گا. اسی طریقے سے آخری چیز والمعازف، یہ جتنے گانے ہیں یہ آخری زمانے میں حلال ہو جائیں گے، رسول اللہ نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا اب سنیے، رسول اللہ نے بیان فرمایا آخری زمانے میں، زمانے کے امام کا انشاءاللہ اگر ٹاپک شروع ہوا تو آپ کی خدمت پہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ نے باقاعدہ طور پر آخری زمانے کی 15 خرابیاں بتائی ہیں کہ آخری زمانے میں 15 خرابیاں ہوں گی. کس سے بیان فرمائی تھی؟ امیر المومنین سے. امیر المومنین تھے رسول اللہ کی خدمت میں. رسول اللہ نے فرمایا اے علی، آخری زمانے میں میری امت 15 خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور جب 15 خرابیوں میں مبتلا ہو جائے تو اے علی جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. کیوں؟ 15 خرابیاں امت میں رائج ہو رہی ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہونا چاہیے. کہا اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ جب یہ خرابیاں آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اب میرے بیٹے قائم کا ظہور انتہائی قریب ہو چکا ہے، بہت جلد آ جانے والا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور جب یہ گناہ ہو جائیں گے تو اس کی علامتیں یہ ہوں گی، تیز تیز آندھیاں چلیں گی، کثرت سے زلزلے آیا کریں گے، یہ اس کی علامت ہوں گی. تو وہ جو رسول اللہ نے 15 خرابیاں بتائی اس میں سے ایک جو خرابی تھی جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا میرے ماننے والے، توجہ کیجئے گا یہ اصطلاح بڑی اہم ہے، میرے ماننے والے رقص اور موسیقی کی محفلوں کو منعقد کریں گے یا اس میں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ملنے والے ہیں جو اس طریقے کی محفل منعقد کریں گے، آرگنائز کریں گے جس میں گانے بجائے جاتے ہوں گے. رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اور کوئی نہیں ہوگا، میرے ماننے والے ہی ہوں گے. میں خود کہہ رہا ہوں 1400 برس پہلے وہ میرے ماننے والے ہوں گے، ساتھ میں کہتے ہوں گے ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے کی محفل منعقد کریں گے، یا تو منعقد کریں گے یا تو پھر اس میں جمع ہوں گے، جائیں گے بڑے شوق سے اس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے. نہ صرف یہ، ایک اور بیان فرمائی علامت رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ گانا آخری زمانے میں مفہوماً کہہ رہا ہوں اتنا حلال ہو جائے گا کہ یہ حرمین میں بجایا جائے گا. حرمین سے کیا مراد ہے؟ حرمین میں بجے گا، کربلا نہیں، اسے بین الحرمین کہا جاتا ہے، لیکن حرمین جب اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ. صحیح ہے، یہ دو حرمین، حرمین مطلب دو حرم، صحیح ہے، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ. آخری زمانے میں فرمایا حرمین میں تم گانا بجتے ہوئے دیکھو گے. اب ہر انسان یہی سوچتا ہوا پھرے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ اتنی مقدس جگہ اس میں گانا کیسے بجے گا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مدینہ رسول اللہ کے روضے کے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے،
اب آپ دیکھ لیے پریکٹیکل مثال ہے، موبائل ہر کسی کے جیب میں ہوتا ہے، گانے کی رنگ ٹیون بج گئی وہاں پر، ٹھیک ہے، یہ خانہ کعبہ میں بج رہا ہے، یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے روضے کے پاس گانے کی رنگ ٹیون آ گئی، یہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ گانے بجیں گے حرمین میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے پیشن گوئی پہلے سے ہی کی ہوئی تھی کہ اس کام کو، یہ جو حرام کام ہے اسے حلال کر کے جو ہے وہ آخری زمانے میں کیا جا رہا ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب دیکھیے میں نے یہ بیان کیا کہ یہ حلال سمجھ کر کیا جائے گا، تو اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب آج کل جو ہے وہ ایک سنگین بات کہہ رہا ہوں کہ اب بچوں کو لوریوں میں بھی بالفرض جو ہے وہ گانے سنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہو سکتا ہے جو ہے وہ یہ تجربات کی ہوں یا پریکٹیکل مثالیں آپ نے دیکھی ہوں کہ اگر بالفرض بچہ رو رہا ہے اسے گود میں اٹھا کے جو ہے وہ کوئی گنگنانے لگ گئے، ٹھیک ہے، اب وہ گانے سے چپ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو اب یہ آگے جا کر یہ نہیں سوچ رہے ماں باپ کہ آگے جا کر اس پر کیا اثر پڑے گا، اور یہ آگے جا کر یہ گانے ہی جو ہے وہ سنے گا اور گانے ہی جو ہے وہ بجائے گا اور اسی کام میں جو ہے وہ ملوث ہو جائے گا، کیونکہ بچے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، علامہ حلی، سب نے نام سنا ہوا ہے۔ علامہ حلی ہمارے علماء تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مرجع تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں یہ مجتہد بن گئے تھے، صحیح ہے، انہیں درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے تھے۔ آج جو مجتہد بنتے ہیں وہ 30 سال 40 سال 35 سال 25 سال لگاتے ہیں، پھر جا کر ایک جو ہے وہ درجہ اجتہاد پر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ حلی 9 سال یا 11 سال جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں مجتہد بن چکے تھے، ٹھیک ہے، یعنی درجہ اجتہاد پر آ گئے تھے۔ البتہ وہ اپنی خود تقلید نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بالغ نہیں تھے، جب تک بالغ نہیں ہو انسان پر تقلید نہیں ہوتی، لیکن وہ درجہ اجتہاد پر تھے، انہیں ساری چیزوں کی سمجھ تھی۔ ان کے جو بیٹے ہیں جنہیں فخر المحققین کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کا لقب ہے، جب اچھا پرانے زمانے میں ایسی رسمیں ہوتی تھی، اب جو ہے وہ ایسی رسمیں تو نہیں ہوتی کہ باقاعدہ طور پر علماء کو بلایا جاتا تھا کہ ہمارے بچوں کو پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھاؤ، صحیح ہے، کہ اب یہ بالفرض بولنا سیکھ گیا ہے، اب بسم اللہ کی رسم ہے ہمارے گھر میں، اور سب جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ ہمارے گھر پر آؤ، کس لیے دعوت ہے؟ ہمارے بچے کی جو ہے وہ بسم اللہ کی رسم ہے، یعنی اسے پہلی مرتبہ اب یہ بولنا سیکھ گیا تو اب اسے بسم اللہ پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک عالم کو بلایا گیا اور فخر المحققین جو علامہ حلی کے بیٹے تھے ان کے پاس بٹھایا گیا اور کہا کہ آپ اس سے پڑھائیے بسم اللہ۔ جب بسم اللہ پڑھانے کا بولا، انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو بیٹا، تو انہوں نے فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ پوری جو ہے وہ سورہ بقرہ سنا دی بیٹھ کر۔ تو وہ جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور میں اس کو صرف بسم اللہ پڑھانے آیا ہوں، یہ اس نے پوری سورہ بقرہ سنا دی۔ تو پوچھا گیا ماجرا، تو فوراً جو ہے وہ انہوں نے کہا اور خود جواب دیا، کہا کہ جب بھی میں بچپن میں رویا کرتا تھا تو میری ماں مجھے لوری کے طور پر سورہ بقرہ سنایا کرتی تھی، جب اس نے وہ سنایا سورہ بقرہ تو اب مجھے یہ یاد ہو گئی یہ سورہ، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے کو بچپنے میں فیڈ کروایا جائے گا، جو اسے دیا جائے گا، وہ جوانی میں یا آگے چل کر زندگی میں اسی کو جو ہے وہ پک کرتا ہے اور اسی کو لے کر چلتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب آئیے قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ مبارکہ حج کی 30ویں آیت ہے، آیت کا نشان ہے 30۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا کہ خبردار بچو اپنے آپ کو بچاؤ، کس چیز سے؟ فرمایا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ، جو ناپاک بت ہیں ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، ٹھیک ہے، جو ہم بت پرستی کہتے ہیں، ناپاک بتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَقَوْلَ الزُّورِ، اور فالتو باتوں سے بچاؤ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد اے محمد، چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے، ناپاک بتوں سے بچانے کا کہا جا رہا ہے اس میں اور فالتو باتوں سے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا ناپاک بتوں سے مراد ہے شطرنج، ٹھیک ہے، شطرنج سے سمجھتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں انگلش میں، چیس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ناپاک بتوں سے بچاؤ، اس کا مطلب ہوگا شطرنج، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر مولا سے پوچھا گیا مولا یہ قول الزور سے کیا مطلب ہے، فالتو باتوں سے؟ امام نے فرمایا گانا، فالتو باتوں سے مراد ہے گانا، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاؤ، قرآن مجید میں آیت ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے گانے کا جو ہے وہ نقصان بیان کر رہا ہوں۔ ابتدا میں نقصان بیان کر دیا، ایک تو میدان محشر میں کس طریقے سے اسے لایا جائے گا، سیاہ چہرہ ہوگا، اندھا گونگا بہرا ہوگا، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور پھر آخر میں جہنم، ٹھیک ہے، یہ ابتدا میں نقصانات بیان ہو گئے۔ اب آئیے کچھ اور نقصانات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں گانا سنا جاتا ہے یا بجایا جاتا ہے وہاں پر موت جلدی آتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ جلدی مرے گا وہاں پر کوئی نہ کوئی۔ اب اس سے جتنے گھر میں افراد ہیں وہاں پر کسی نہ کسی کی جلدی موت واقع ہوگی جس گھر میں گانا سنا جاتا ہے یا بجایا جاتا ہے، اور اگر موت واقع نہیں ہوئی تو وہ دردناک مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے،
بالفرض بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اور ہاسپٹل کے چکر لگائے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ خرچے پہ خرچے کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بیماری دفع نہیں ہو رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو نقصان ہیں کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ گانا سننے یا بجانے کی وجہ سے کہہ لیجئے گھر میں آتے ہیں۔ کیا موت جلدی واقع ہوتی ہے؟ انسان بعض اوقات علماء نے بیان کیا جو گانے سنتا ہے وہ جوانی میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پروردگار عالم اسے جوانی میں موت دے دیتا ہے، صحیح ہے؟ ایک یہ نقصان ہے۔ دوسرا، اگر بالفرض موت نہیں آئی تو اسے دردناک مصیبتوں میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ دوسرا، بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں مولانا صاحب ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی کر لو، جتنے وظیفے کر لیے، جتنے ہم نے جو ہے وہ ہماری زبان میں ٹوٹکے کر لیے، تسبیح پڑھ لی، ہزار دفعہ جو ہے وہ ذکر پڑھ لیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے گا دعائیں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو۔ بعض گناہ ایسے ہم دعائیں کمیل میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ ہے گانا، صحیح ہے؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا، غالباً رسول اللہ کی حدیث ہے یا چھٹے امام کی حدیث ہے، کہ اس گھر میں دعائیں قبول نہیں ہوتی جس گھر میں گانا بج رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے آمد الرفت چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت میں بیان کیا گیا جو مومن کا گھر ہوتا ہے اس میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ آتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس گھر میں آتے ہیں جس گھر میں مومن رہتا ہے، جس گھر میں امیر المومنین کی ولایت پر مقر لوگ جو کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پر فرشتے آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس گھر میں گانا بجتا ہو ساتھ میں تو وہاں پر فرشتے آمد و رفت چھوڑ دیتے ہیں، آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا نقصان فقر و فاقہ، جو گانا سنتا ہے ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی دنیا میں وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوگا، کسی نہ کسی کا محتاج ہو جائے گا، غربت آ جائے گی اس پر، یہ گانا سننے کا نقصان ہے، صحیح ہے؟ یا بجانے کا کہہ لیجیے۔ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا، اس کے گھر میں تنگ دستی آ جائے گی، اس کا ہاتھ جو ہے وہ محتاج ہو جائے گا، جو اب تک دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا اب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ یا پھر اگر فقر و فاقہ نہیں آیا تو اس کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ برکت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسے کہتے ہیں برکت؟ اچھا پتہ سب کو ہے، لیکن جو ہے وہ برکت کم چیز میں سب کو پورا پورا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ بالفرض جو ہے وہ ایک دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ نے ایک جو ہے وہ پیالہ رکھا سالن کا، اس میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر کھا گئے، یہ کیسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں اتنی برکت پروردگار عالم نے آتا کہ سب جو ہے وہ اس سے سیر ہو گئے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر کسی کی آمدنی کم ہے، آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے آمدنی کم ہے لیکن خوشحال ہیں۔ کیوں خوشحال ہیں؟ ان کے جو ہے وہ پیسوں میں برکت ہے، صحیح کہ ہم جو ہے وہ بالفرض اتنا بھی کما رہے ہیں لیکن پورا پورا ہو رہا ہے بلکہ بچتا بھی ہے، اور ایسے بھی گھرانے ملیں گے جو بالفرض لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی ساتھ میں کہیں گے بچتا نہیں ہے، بالفرض آخری میں جو ہے وہ ہمیں کریڈٹ کارڈ یوز کرنا پڑ جاتا ہے یا فلاں چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو یہ ایک گانے کا نقصان ہے، یا تو فقر و فاقہ میں انسان پڑ جائے گا، تنگ دستی، غربت، محتاجی آ جائے گی، یا پھر اس کے گھر میں جو ہے وہ برکت جو ہے وہ اڑ جائے گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلا نقصان، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو گانا سنتا ہے یا بجاتا ہے جو گانے کے گناہ میں مبتلا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، ابن مسعود رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ پر گانا جو ہے وہ بج رہا تھا اور ایک بندہ جو ہے وہ گانا گا رہا تھا، تو رسول اللہ نے فوراً جو ہے وہ رک گئے اور فوراً کہا لا صلاۃ اللہ لا صلاۃ اللہ لا صلاۃ اللہ، 3 مرتبہ کہا اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو گانا سنتا ہے یا بجاتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، یہ جو ہے وہ ایک اگلا نقصان ہو گیا۔ اچھا، پروردگار عالم کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے وہ جو گانے کو سنتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حدیث ہے صوتان ملعونان، 2 آواز ایسی ہیں، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر پروردگار عالم کی لعنت ہوتی ہے، 2 آوازیں ایسی ہیں، اور یبغضہم اللہ، اور ان 2 آوازوں کے ذریعے سے اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، اللہ سخت غضبناک ہو جاتا ہے ان 2 آوازوں کی وجہ سے، لعنت بھی بھیجی ان دونوں آواز پر اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کا غضب بھی جوش میں آتا ہے۔ وہ 2 آوازیں کون سی ہے؟ فرمایا کہ اعوال عند مصیبت، مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنا، صحیح ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے چیخو پکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے اوپر ہی مصیبت آنی چاہیے، بالفرض جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ نقصان، ہماری بالیں چوری ہونے ہوتے تھے، برابر والے بھی تو دکانیں، اتنی بالیں والوں کی دکانیں، وہاں سے بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ یا بالفرض ہمارے گھر میں ڈکیتی ہونی تھی، یہیں پر جو ہے وہ چوری ہونی تھی، اتنے جو ہے وہ گھر ہیں کہیں سے بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ مصیبت کے وقت بہت زیادہ چیخو پکار کرنا، یہ پروردگار عالم نے اس آواز پر لعنت کی ہے، صحیح؟ اور پروردگار عالم کا غضب جوش میں آ جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر چیخو پکار کرنے لگتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وصوت عند نعمت، اور نعمت کے وقت آواز، یہ کسے کہتے ہیں؟ نعمت کے وقت آواز پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ کون سی آواز ہے یہاں پر؟ نعمت کے وقت آواز، ہاں نعمت کوئی بھی کہہ لیجیے، شادی بیاہ کوئی بھی ہو، نعمت، اس پر آواز کون سی ہوتی ہے وہاں پر؟ گانا، صحیح ہے؟
پیغمبر اکرم نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ کے نے بھی لعنت کی، اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی. کہا کہ لعنت کس پر ہے؟ جو مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں پر بھی لعنت ہے کہ جو نعمت کے وقت گانا بجایا کرتے تھے. صحیح ہے. اب آپ دیکھ لیجئے یہ آج معاشرے میں رائج ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اب نعمت پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان جو ہے وہ شکر ادا کرے، ٹھیک ہے، ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن انسان جو ہے وہ وہاں پر گانا بجا دیا کرتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ گانے چلا دیا کرتا ہے. بالفرض جو ہے وہ نعمت تھی کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ گھر سے رخصت ہو رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پروردگار عالم نے جو ہے وہ اچھی جگہ رشتہ کر دیا، اب جو ہے وہ خیر خیریت سے ہماری بیٹی رخصت ہو رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا وہاں پر اللہ کا شکر کیا جاتا، وہاں پر گانے بجا دیے. صحیح ہے. اسی طریقے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ بالفرض ہمارے بچے کی سالگرہ ہے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا یہاں پر شکر کیا جاتا، وہاں پر گانا بجا دیا جاتا. ٹھیک ہے. ایسا ہے نہیں ہے معاشرے میں، بالکل ایسا ہو رہا ہے. رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر. اچھا، ایک اور نقصان فرمایا کہ جہاں پر گانا بجتا ہے وہاں سے پروردگار عالم کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اب وہاں پر پروردگار عالم کی رحمت نازل نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ بالفرض نعمت کا موقع ہوتا ہے، جو میں نے بیان کیا، شادی ہے، سالگرہ ہے، یا دوسری جتنی نعمتیں ہیں، بالفرض جو ہے وہ کاروبار میں ترقی ہو گئی، انسان نے سب کو جو ہے وہ دعوت دے دی، اطعام مومن رکھ دیا، سب مومنین کو بلایا، لیکن وہاں پر شکر کا موقع ہے. لیکن اگر بالفرض وہاں پر جو ہے وہ انسان گانے چلا دے تو اب پروردگار عالم وہاں پر رحمت نازل نہیں کرتا. ایک اور روایت، الغناء ينبت النفاق فی القلب کینبت الماء البخل، گانا انسان کو منافق بنا دیتا ہے. صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب موسیقی تو روح کی غذا ہے، مزہ آ جاتا ہے سن کر. ٹھیک ہے. روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے. بعض گناہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے اللہ نے حرام کیوں کیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. گانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو منافق بنا دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روایت کے جملے، اسی طریقے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوگا. جس طریقے سے پانی سبزہ اگاتا ہے، پانی ہریالی کو اگا دیتا ہے، ویسے ہی گانا جو ہے وہ انسان کے دل میں نفاق کو اگاتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان آہستہ آہستہ منافق ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور نقصان بیان کیا گیا، جو گانا سنتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہو کر بے حیا ہو جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بے غیرت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اب کوئی حیا نہیں رہتی، اس کے اندر کوئی غیرت نہیں رہتی جو گانا سنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور نقصان، اگر بالفرض گانا سننے والا یا گانا بجانے والا اپنے عذاب کو بھگت کر جنت میں چلا بھی گیا تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ وہ روحانیوں کی آواز کو نہیں سن سکے گا. رسول اللہ سے فوراً پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ روحانی کون ہے جن کی آواز کو نہیں سن سکے گا؟ کہا کہ روحانی سے مراد جنت کے قاری ہیں. جنت میں کچھ قاری ہوں گے جو اپنی خوبصورت آواز میں پروردگار عالم کی تسبیح یا تلاوت سنایا کریں گے. فرشتے سنائیں گے یا حوریں سنائیں گی یا جو بھی سنائیں گے، یہ درخت تسبیح کریں گے. یہ جنت میں الگ الگ قسم کے نغمے ہوں گے. لیکن جو گانا سنتا ہوگا وہ ان تمام تر آوازوں سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، اسے جنت میں سنائی نہیں دیں گی یہ آوازیں. بعض اوقات بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ آوازیں ایسی ہیں کہ اگر اہل دنیا، یہ دنیا والے سن لیں ان آوازوں کو، جن خوبصورت آواز میں وہ فرشتے وہ تلاوت کریں گے، تو یہ سارے کے سارے شدت خوشی میں مر جائیں. ٹھیک ہے. کہ اتنی جو ہے وہ خوبصورت ان کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کی آوازوں سے محروم ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا نقصان میرے حساب سے وہ یہ کہ امام اس گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتے. صحیح ہے. جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے. آپ بتائیے، صلوات پڑھ کر بتائیے گا کس کس کی خواہش ہے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو تو ہمارے گھر میں وہ مہمان ٹھہرے. صلی علی محمد وعلیہ. ہر کسی کی، چاہے اس کا ایمان کمزور ہو، چاہے جیسے اعمال ہو، جو بھی ہوگا، اگر دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، دل میں ائمہ علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے، ان کا شیدائی ہے، ایک خواہش ہوگی کہ ہمارے گھر میں امام کا قدم ضرور پڑے، ہمارے گھر میں امام ضرور آ جائیں. ٹھیک ہے. ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن آپ دیکھیے روایت میں بیان کیا گیا کہ امام اس گھر کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. ساتویں امام کی روایت مشہور و معروف روایت ہے، جب سے بچے ہیں جب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. روایت کون سی روایت؟ ساتویں امام کی، جزاکم اللہ، قید خانے والی روایت، کہ جب امام کو قید خانے میں رکھا گیا. کتنے برس تھے ساتویں امام قید خانے میں؟ کتنے برس؟ ہاں 14 برس. 14 برس تک امام نے قید دیکھی اور آخری کے 8 برس تو امام مسلسل قید میں رہے. 175 سے 183 ہجری تک مولانا نے قید کا ہی جو ہے وہ سختیاں دیکھی ہیں مولانا نے. ٹھیک ہے. قید خانہ ایسا ہوتا تھا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ مولا جب کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رکوع کی ہی حالت میں مولا رکوع میں ہی ہے، اتنا جو ہے وہ تنگ قید خانہ ہوتا تھا. اور جب بیٹھتے تھے تو مولا پیر نہیں جو ہے وہ پھیلا سکتے تھے. دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، یہ ہم خالی سن لیتے ہیں. اگر آپ سوچیے کسی کو ایک کمرے میں بھی بند کر دیا جائے 1-2 دن کے لیے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. 14 سال تک قید میں رکھنا، اور ایسے قید خانے میں جہاں مولا سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، پیر بھی نہیں پھیلا سکتے، ایسے قید خانے میں مولا کو رکھا گیا. ایک چاہنے والا گزر گیا وہاں سے، اور جب دیکھا کہ مولا اس طریقے کے قید خانے میں تو فوراً کہہ دیا داروغہ کو
اور سفارش کی، جو بھی کیے اس وقت پیسے دیے، کچھ بھی کیا کہ میں نے جو ہے وہ قید میں ہی رکھوں گا لیکن ایک بڑے قید خانے میں رکھ دوں گا تاکہ وہ آرام سے رہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں ہارون سے سفارش کر دوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے قید خانے میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا، میں کوئی بھی بہانہ بنا لوں گا ہارون رشید کے سامنے. کہا ٹھیک ہے. امام کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا ایک بڑے قید خانے میں. بڑا خوش ہوا چاہنے والا، اور ہر ایک خوش ہوگا کہ میں نے مولا کو آسائشات فراہم کی، میں نے مولا کو آسانی دی. اگر قید سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا تو کیا ہوا، میں نے کم از کم آسانی تو دی. ایک بڑے قید خانے میں جہاں مولا سکون سے رہ سکتے تھے وہاں تو پہنچا دیا مولا کو. اب جب وہ اگلے دن آیا اور امام جو ہے وہ امام کے پاس پہنچا، مولا سب ٹھیک ہے یہاں پر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ امام نے کہا اس گھر سے بہتر تو ہارون کا قید خانہ اچھا تھا. کیوں اچھا تھا؟ کہا کہ یہاں پر مسلسل گانوں کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جس گھر میں گانا ہو وہاں امام جانا پسند نہیں کرتے. جو 7ویں امام کی سیرت ہے وہی 12ویں امام کی سیرت ہے. زمانے کے امام جب آئیں گے تو وہی دور ہوگا، وہی روش ہوگی جو 7ویں امام کی تھی، وہی روش ہوگی جو باقی ائمہ علیہ السلام کی تھی. ویسا ہی دور ہوگا، ویسے ہی روش ہوگی، ویسے ہی سیرت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر بالفرض چاہتے ہیں کہ امام کا قدم جو ہے وہ ہمارے گھر میں پڑے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، موبائل میں رنگ ٹون رکھ دینا گانے والی، یا بالفرض جو ہے وہ کسی اور طریقے سے گانے بجا دینا، بالفرض جو ہے وہ کسی ویڈیو کے پیچھے میوزک چل رہا ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں گانے کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ کون سے آلات موسیقی جائز ہے. ٹھیک ہے، سارے آلات موسیقی حرام نہیں ہیں. کچھ آلات موسیقی جن میں گنجائش مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، ان کو استعمال کرنا جائز ہے. جیسے یہ منقبت خوانی میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ جگہ جو ہے وہ اجازت اور رعایت مل جاتی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی تقریر میں آپ کے سامنے فقہی مسائل گانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم المعزیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.